موقع ملا ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت کو آپ سب کے سامنے بیان کرنا۔ خدا یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت بے پناہ ہے، جن کا کوئی شمار نہیں۔ انسان کا یہ اختیار نہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت کا شمار کر سکے۔ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی چند قدرت اور طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہم انہی قدرت اور طاقتوں کے ذکر کو دھیان سے دیکھیں گے۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ کشتی پر سمندر کا سفر طے کر رہے تھے تو اچانک آندھی اور طوفان آ گئی۔ ہر طرف مایوسی اور اندھیرا چھا گیا۔ تمام شاگرد ڈرنے لگے، انہیں موت کے مناظر نظر آنے لگے۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جگایا اور خدا یسوع مسیح نے اٹھ کر آندھی اور طوفان کو ڈانٹا اور وہ آندھی اور طوفان تھم گئے۔ خدا یسوع مسیح نے موت کے عالم کو خوشی کے عالم میں بدل دیا، سکون کے عالم میں بدل دیا۔ اسی طرح جب ایک مسیحی نوجوان اپنے جوانی کے ایام میں پہنچتا ہے تو وہ طرح طرح کی غلط سوسائٹی اور بری صحبت میں بیٹھ کر بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی مشکلات اور پریشانیاں آندھی اور طوفان بن کے اس کی زندگی میں آتی ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر وہ خدا یسوع مسیح کا پیروکار ہے، اس کی قدرت اور طاقت سے واقف ہے، بائبل مقدس کو پڑھتا ہے، روزانہ دعا کرتا ہے، تو وہ اپنی اس بری حالات سے بھی باہر آئے گا، بری صحبت سے بھی باہر آئے گا، اور اس کا یہ ایمان مضبوط ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح ہر طرح کے آندھی اور طوفان کو روکنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت تھی جس کا خون 12 برس سے جاری تھا۔ جب اس نے خدا یسوع مسیح کے پوشاک کو چھوا تو اس نے شفا پا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے خدا یسوع مسیح کے لباس میں اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ کوئی بھی اس کے لباس کو چھو لے تو وہ اپنی تمام تر بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح میں ایسی طاقت ہے کہ وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے حکم سے گونگے بولتے ہیں۔ اگر کوئی مفلوج خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ مفلوج نہیں رہتا۔ جو شخص خدا یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت سے ناواقف ہے تو وہ روحانی طور پر مفلوج ہے۔ اگر وہ شخص روزانہ دعا کرے، بائبل مقدس کو پڑھے، خدا یسوع مسیح کی قدرت سے طاقت سے انجان ہو، واقف ہو، تو وہ روحانی طور پر مفلوج نہ رہے گا، بلکہ اس میں خدا یسوع مسیح کا پاک روح کام کرے گا۔ یہی پاک روح اسے انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل دلوائے گا۔ وہ جو بھی کام کرے گا وہ اس میں خدا یسوع مسیح اس کی مدد کرے گا اور وہ اپنے کام میں کامیابی حاصل کرے گا۔ خدا جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں انہیں لشکر کا تو ذکر پتہ ہی ہوگا۔ لشکر ایک بری روحوں کا ایک مجموعہ تھا۔ وہ اتنا غضبناک اور خطرناک تھا کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اتنا غضبناک اور خطرناک ہے کہ ہم اس راستے سے گزریں گے جہاں پر وہ رہتا ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تمام لوگ اسے بیڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر رکھتے تھے، لیکن وہ اس بیڑی اور زنجیروں کو توڑ کر ہر طرف پھرتا تھا اور جو بھی لوگ اس سے ملتے تھے ان کو وہ نقصان پہنچاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدا یسوع مسیح اس راستے سے گزرے جہاں پر لشکر رہتا تھا۔ جب لشکر نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ اس سے ڈر گیا۔ اس موقع کو دیکھیں کہ جس سے ساری عوام ڈرتی تھی، جب اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، لشکر نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اس کی نگاہوں کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ خدا یسوع مسیح کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اے خدا کے بیٹے، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو وقت سے پہلے ہمیں ہلاک کرنے کو آیا ہے؟ لشکر نے خدا یسوع مسیح سے درخواست کی کہ ہمیں سوروں کے گول میں جانے دے، اور خدا یسوع مسیح کے حکم سے وہ تمام لشکر جو بری روحوں کا مجموعہ تھا سوروں کے گول میں چلا گیا اور وہیں پر جا کر ہلاک ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے خدا یسوع مسیح ہر بری روح پر اختیار رکھتے ہیں۔ کوئی بھی بری روح اور بڑے منصوبے باندھنے والے شخص کو خدا یسوع مسیح سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح پانی پر چلنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح کے شاگرد پانی پر سفر کر رہے تھے کشتی میں تو خدا مسیح اندھیرے میں سامنے پانی پر چل کر آئے تھے، تو جب شاگردوں نے دیکھا وہ گھبرا گئے تھے، تو پترس نے کہا ہے خدا یسوع مسیح اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل سکوں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تیرا ایمان ہے تو اس پانی پر چلے گا۔ جب پترس نے خدا یسوع مسیح کا دھیان اور فوکس خدا یسوع مسیح پر تھا پترس کا، تو وہ پانی پر چل رہا تھا، لیکن جیسے اس کا یسوع مسیح سے دھیان ہٹا، اس کا فوکس ڈسٹریکٹ ہوا، ارد گرد کا ماحول کو دیکھا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ یہی حالات آج کے نوجوانوں میں بھی ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں
تو انہیں اپنا دھیان خدا یسوع مسیح پر لانا چاہیے. ان کی لائف میں پہلی پریورٹی، پہلا اول درجہ خدا یسوع مسیح کو دینا چاہیے، کیونکہ جو کام ان کو ملا ہے، جو ذمہ داری ان کے سر پر آئی ہے، تو وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو اس لیے اس شخص کو دل و جان سے کام کرنا چاہیے، یہ سوچ کر وہ کام کرنا چاہیے کہ یہ کام مجھے کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے دیا ہے اور میں اسے خدا کے لیے کروں گا. اس ذمہ داری کو وہ فرما برداری سے کرتا ہے، اس کام کو وہ پوری ایمانداری سے کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ایک ایسے شخص ہیں جس راستے سے وہ جاتے تھے اس راستے کے تمام حالات بہتر ہو جاتے تھے. جس دل میں خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے اس دل میں شیطان گھر نہیں کرتا. جس گھر میں ابلیس کا پہرا ہوتا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح اس گھر میں چلے جائیں تو اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، اور اس گھر میں کوئی شیطان ہے وہ خداوند یسوع سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے. تو میرا مقصد آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی کیا قدرت اور طاقت ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے فرما بردار رہنا ہے. پاک کلام کو پڑھنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، روز دعا کرنی ہے، اور اپنے زندگی میں اول درجہ خداوند یسوع مسیح کو دیں. اگر خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہیں انعام کے طور پر دے دی جائیں گی.